بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبان کا استعمال یا زبان پر کنٹرول، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو، خاص طور پہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اور اپنی یوتھ کو، میں دو مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع کو سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو جاتی ہے جب کوئی پریکٹیکل اگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے۔ فرض کر لیں کہ ہم ہوائی جہاز میں سوار ہیں، ہم محو سفر ہیں، ہم فضاؤں میں ہیں، تو اس وقت ہماری فیلنگز عام طور پہ یہ ہوتی ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم بخیر و عافیت اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ذرا امیجن کریں اپنے ذہن میں کہ ہم ہزاروں فٹ زمین سے اوپر فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ ہماری حفاظت، ہماری سیفٹی کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ یہ میں آپ لوگوں سے میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچ کے اس کا اپنے ذہن میں ایک منٹ کے لیے اس کو ذرا امیجن کریں، ذرا سوچیں کہ ہماری حفاظت، ہماری سیفٹی، ان سب چیزوں کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ تو اس کا آنسر یقیناً آپ کا بھی یہی ہوگا کہ پائلٹ کے کنٹرول پر۔ جتنا زیادہ پائلٹ پروفیشنل ہوگا، جتنا زیادہ ایکٹیو ہوگا، اس کا جہاز کے اوپر کنٹرول ہوگا، کنسنٹریشن ہوگی، اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے کہ ہم حفاظت کے ساتھ، ہم عافیت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ بصورت دیگر خوفناک نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں، اور یہ دنیا کی ہسٹری میں ہوئے بھی ہیں۔ ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں یا ہسٹری میں یہ چیزیں محفوظ ہیں کہ کتنے جہاز حادثات کا شکار ہوئے۔ اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں۔ آج سے چند ماہ پہلے، کچھ ماہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ موٹر وے پہ کار کا بڑا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ حادثات تو بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یہ خوفناک اس لحاظ سے تھا کہ کار میں سوار تمام پیسنجرز، تمام مسافر، وہ آگ کا شکار ہو گئے، مطلب کہ وہ آگ میں جل گئے۔ کار کو آگ لگی اور سارے جو مسافر تھے کار میں سوار وہ بھی بیچارے جل گئے۔ یہ اللہ سے ہمیں معافی بھی طلب کرنی چاہیے۔ وجہ کیا بنی؟ ہمارا مین یہ چیز، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ بنی؟ کار حادثے کا شکار کیوں ہوئی؟ اور پھر اتنا خوفناک حادثہ کہ وہ آگ میں ہی سارے جل گئے۔ تو جناب اس کی بنیادی وجہ، ان کی طرف سے ویڈیو جو وائرل ہوئی، جو حادثے سے چند سیکنڈ کہہ لیں یا چند منٹ کہہ لیں پہلے انہوں نے جو بنائی اور پھر وہ وائرل ہوئی، کہ 120 سے اوپر سپیڈ کار کی اور سارے ڈرائیور بھی نان سیریس، اور وہ خوش گپیوں میں اور گانوں میں مصروف، اور ڈرائیور کی کنسنٹریشن نہیں تھی، اس کا کنٹرول نہیں تھا اپنی ڈرائیونگ کے اوپر، اور اس کا بھیانک نتیجہ پھر ہم نے دیکھا، اور پورا ملک، پوری قوم سوگوار ہوئی۔ اب مین چیز کے اوپر آ جائیں اور اس کو دل کے کان سے ذرا سن لیں، اس کو ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو یوں پکڑ کے ارشاد فرمایا، یہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ ہم نان سٹاپ کہتے ہیں کہ ہم نان سٹاپ چل رہے ہوتے ہیں، باتیں کرنے سے پہلے ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم نہ ہی سوچتے ہیں نہ ہی ان کو کہ یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے ہمیں بتانے کے لیے فرمایا کہ اس کو قابو کر لو، زبان کو کنٹرول کر لو۔ دیکھیں، ہم عام طور پہ ایک بڑی مشہور جملہ یا ضرب المثل ہم سنتے ہیں کہ جناب کمان سے نکلا ہوا تیر اور بندوق سے نکلی ہوئی، فائر کی ہوئی گولی واپس نہیں آتی۔ ہمیں ہمیشہ یہ کلیہ بنا لیں اپنا کہ جب بھی ہم نے کوئی بات کرنی ہے کسی مجلس میں، کلاس روم میں، دوستوں میں، گھر میں، پہلے سوچیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی کو زخمی تو نہیں کر رہے، کسی کی ہمت کو توڑ تو نہیں رہے، کسی کے جذبات کو مجروح تو نہیں کر رہے، کسی کے موٹیویشنل لیول جو اس کا ہے اس کو کم تو نہیں کر رہے، کسی کی کمر تو نہیں توڑ رہے، کسی کی آنکھ میں آنسو کا باعث تو نہیں بن رہے، کسی کے لیے گناہ کا باعث تو نہیں بن رہے۔ بعض دفعہ ہم کو نیکی کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے، ہم کہہ رہے ہیں بچہ جی بڑا نمازی، بڑی نمازیں جی، اس وجہ سے وہ کہیں اللہ سے اس کا تعلق تو کمزور نہیں ہو رہا کہ وہ عبادت کرنا ہی چھوڑ دے۔
کہیں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، ہم کہیں بڑا پڑھاکو ہے جی، بڑی محنت، بچہ جی کیا ہمارے کسی جملے کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ اگر پڑھنا چھوڑ دے تو پیرنٹس کی جو امیدیں ہم وہ تو ختم نہیں کر رہے، کسی کا فیوچر ہمارے الفاظ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے، ہماری ورڈنگ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے اس کا فیوچر، ہم اس کا باعث تو نہیں بن رہے۔ ہم کسی کہ یار تیرے تو برے حال ہیں، بعض دفعہ مریض، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ مریض کو حوصلہ دیں کہ یار تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، شیر بن جا، یہ تو چھوٹی موٹی بیماریاں تو آتی جا، ہم کہہ رہے ہیں ہوئے تو اتنا سا تیرا منہ نکلا ہے، تیری تو مرض ہی بڑی ہے جی، تو ہمارے الفاظ کی وجہ سے اگر وہ موت کے منہ میں چلا جائے، اگر اس کی بیماری بڑھ جائے تو پہلے سوچیں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنٹرول کر لیں، زبان کو کنٹرول کر لیں۔ تو جب بھی ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کو پہلے سوچنا ہے، سوچنے کے بعد بات کریں، اور ہمیشہ وہ بات اپنی زبان سے نکالیں جو دوسروں کے لیے موٹیویشن کا باعث ہو، جو دوسروں کے لیے حوصلے کا باعث ہو، جو دوسروں کے لیے راستہ بتلانے، یعنی کہ ان کے لیے امید کا باعث ہو، بجائے اس کے کہ ہم کسی کا بنا بنایا کام، بنی بنائی بات کسی کی بگاڑ کے اس کا اگلے بندے کا بیڑا گرک کر دیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔